रहमत लिलआलमीन या रहमत लिलआलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تلاوت قرآن پاک سے. قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہت بہت. ناظرین قاری فیصل چشتی نے سورہ توبہ کی آیات 40 کی تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے نہ غم کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین کل کے پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے خاص طور پہ ان تکالیف کا ذکر کیا. سفر طائف کا بھی ذکر ہوا، عام الحزن کا ذکر ہوا، واقعہ معراج کا ذکر ہوا. آج ہم اپنی جو نشست ہے اس میں ہجرت مدینہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اب اگر ہجرت مدینہ کے پس منظر کو دیکھا جائے تو دراصل سفر طائف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہیں. ایک طرف قوم کو عذاب سے تو بچا لیا، پہاڑ کے فرشتے سے یہ کہہ دیا کہ میں ان کے حق میں بد دعا کرنے نہیں آیا بلکہ ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جس طرح سے کہا گیا کہ جی آج ان میں سے کوئی میرا ماننے والا نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ انہی کی نسلوں میں آگے جا کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی ترویج و اشاعت کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں جو طائف کا علاقہ ہے وہ دراصل قبیلہ ثقفی جو ہے وہ وہاں آباد تھا، اور بنو ثقفی جو ہے وہ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو ثقیف. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ دراصل ثقفی ہیں. یعنی سندھ میں آج الحمدللہ اگر ہم پاکستان میں سندھ میں یہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہیں تو یہ وسیلہ جو بنے وہ محمد بن قاسم بنے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اس بات کا علم تھا کہ اسی ثقیف قبیلے سے ایک ثقفی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلندی عطا فرمائے گا. بہرحال ناظرین اگر ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں تو بیت عقبہ اولیٰ ہے جو کہ چند افراد جو تشریف لائے تھے. پہلے 6 افراد آئے سن 10 ہجری رجب کے مہینے میں، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے 12 افراد آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جو اشخاص آئے تھے مدینے سے، انصار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اپنا کوئی نمائندہ ایسا ہمیں بھیجیں جو ہمیں آپ کی دین کی تبلیغ کرے اور ہمیں اس بات پہ قائل کرے. چنانچہ قرآن نکالا گیا، اور قرآن نکلا حضرت مصعب بن عمیر کے نام. اب جب حضرت مصعب بن عمیر ان 12 افراد کے ساتھ گئے اور 1 سال کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ 75 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن میں 72 مرد ہیں، 3 عورتیں ہیں، اور بیت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ ہوتی ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ اس موقع پہ جو تقاریر ہوتی ہیں، کیونکہ عام الحزن کے بعد، اور یہ 12 ہجری کا 12 نبوی کا واقعہ ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن حضرت عباس موجود ہیں، آپ کے چچا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم جو ہے اس نے ذمہ داری اٹھا رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، تو حضرت عباس کی جو تقریر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ صاف الفاظ میں فرما دیتے ہیں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان و مال کی حفاظت کی گئی ہے، اور اہل مدینہ سے یعنی انصار سے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ دعوت دینا یا لے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں یا یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ ان کی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تب ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا کوئی عار نہیں ہے۔ حضرت سعد بن زرارہ اور دوسرے بھی جو ہیں وہ تقاریر فرماتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ لے کے جانا کسی سرخ و سیاہ آندھیوں سے کم نہیں ہے، لیکن یہ جماعت جو آئی تھی جب یہ دعوت دے دیتی ہے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت فرما دیتے ہیں کہ جو شخص ہجرت کرنا چاہے وہ ہجرت کر سکتا ہے مدینہ، لیکن یہاں ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول جو ہے وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے یا ہجرت نہیں فرما سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار میں تھے، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، آپ اپنے بستر پر حضرت علی کو دراز کرتے ہیں اور کافروں کے سامنے سے اس طرح نکل جاتے ہیں کہ حالانکہ وہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا بیٹھے تھے نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں اس وقت اندھی ہو جاتی ہیں، اور جس طریقے سے پھر غار ثور کا واقعہ قرآن میں بھی یہ ذکر ہے کہ غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ غار میں موجود ہیں، ایک سانپ جو ہے وہ ایک بل سے نکلتا، تمام جو غار ثور میں سوراخ تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، ایک دو سوراخ رہتے تھے جس پہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا، ایک سانپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آنا چاہ رہا تھا، اب چونکہ حضرت ابو بکر صدیق اس سانپ کو روک رہے تھے اس نے ڈس لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر جب حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی سے ہوتے ہوئے آنسو گرے ہیں، اس سے آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو شفا یابی ہوئی۔ بہرحال اس پہ ہم بات کریں گے تفصیلاً کہ ہجرت مدینہ میں کیا واقعات پیش آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا تقویت ملی اسلام کو، کس طرح ترویج و اشاعت ہوئی۔ بہرحال آپ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر، خیریت سے ہیں آپ؟ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت اچھے نعت خواں موجود ہیں، شجاع معین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد ٹھیک ہے، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے۔ ناظرین ہمارے پروگرام میں اب ہم شامل کرنا چاہیں گے حمد باری تعالیٰ، میں درخواست کروں گا شجاع معین صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ، آقا ہے ہمارے رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول اللہ، آقا
رسول اللہ دو جگ کے سہارے رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس ذکر کو مومن کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں دل نور حق سے بھرتے ہیں اس ذکر کو مومن کرتے ہیں دل نور حق سے بھرتے ہیں سب بگڑے کام سنورتے ہیں لا الہ الا اللہ حافظ کی دعا ہے یہ ہر دم کلمہ ہو زباں پر مرتے دم حافظ کی دعا ہے یہ ہر دم کلمہ ہو زباں پر مرتے دم اللہ نبی کا ہوگا کرم لا الہ الا اللہ ہے محمد سرور صلی علی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شجاع معین صاحب بہت بہت آپ نے خوبصورت انداز میں جو ہے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ناظرین نے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے قبل ایک وقفہ لینا چاہیں گے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم اپنا آج کا جو موضوع ہے ہجرت مدینہ اس پہ گفتگو بھی کریں گے ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے رب امید کو نہ میری رد فرمائیے میرے رب امید کو میری نہ رد فرمائیے تیری رحمت پر بھروسہ ہے نہ کر اس کو ختم O my Lord, make my hopes fulfilled by you and make not my accounting calculation of deeds destructive. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك
في الدارين إن له والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهى. And O my Lord, be kind to your servant in both the worlds, for verily he has such patience that when it is called upon by hardship, it runs away. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لصحبي صلاة منك دائمة وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل. O my Lord, so order clouds of salutations and blessings which perpetually send salutation from you upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to fall their rains of salutations upon him Muhammad sallallahu alaihi wasallam abundantly and gently. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي and upon his Muhammad sallallahu alaihi wasallam's family alayhim salam, and his companions Rizwanullah alayhim ajmain, then upon those who follow them, undoubtedly they all are the people of piety, knowledge, mercy and generosity. مولاي صل وسلم دائما. जब तलक बातें सबा चलती रहे गुलजार में, जब तलक बातें सबा चलती रहे गुलजार में, और ऊँटों को तरफ में सारबान पर रम. O my Lord, as long as the easterly breezing makes the branches of the cypress rustle, means as long as the world is able to shower your blessings on the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and as long as the camel rider make his camels march with his enchanting and charming song. مولاي صل وسلم دائما أبدا
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी फैसल चिश्ती आपका। आखिर नाज साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीबोर्ड पर हमारे साथ शानी मौजूद थे। नाज़रीन, ये तो वो लोग हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारे बैक ऑफ द स्क्रीन एक बहुत बड़ी टीम है जो कि काम कर रही है। चेयरमैन खालिद आराई साहब हैं, जो कि जिनकी रहनुमाई में हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, और एक एक चीज़ पे वो बड़ा कीनली नज़र, नहीं बहुत बारीक बीनी से एक एक चीज़ को देखते हैं। हर वक्त जो है ना, वो कभी कॉल आ जाती है मुझे, कभी मैसेज आ जाता है, और अप्रिशिएट भी वैसे ही करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में कोई कमी देखते हैं तो उसकी निशानदेही भी वैसे ही करते हैं। इसके अलावा एमसीआर में एक बहुत बड़ी टीम है, और ख़ास तौर पे आपको ये भी बताते चलें कि मतलब एमसीआर इंचार्ज से लेके प्रोड्यूसर, तमाम लोग, हमारी जो कैमरे हैं, ये आपको शायद एक स्क्रीन पर नज़र आते हैं, लेकिन ये 6-6, 7-7 कैमरे मौजूद हैं। मुख्तलिफ कैमरामैन हमारे साथ हैं जो कई कई घंटे कैमरों पे मौजूद होते हैं। ये स्क्रीन पर नहीं आते, लेकिन इनकी मेहनत बहुत है और इनको हमें सराहना चाहिए, हमेशा इनका जिक्र करना चाहिए। सलमान हैं, अहमद हैं, अदील हैं, उज़ैर हैं, और उसके साथ साथ नवीद इसरार मौजूद हैं। फिर यहाँ कैमरे पे कामरान हैं, रूमी हैं, और अगर किसी का नाम भूल जाऊँ भाई, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम अभी नया नया हूँ तो मुझे सबके नाम नहीं आते, लेकिन बहरहाल नाज़रीन एक बहुत बड़ी टीम है जो कि ख़ास तौर पे नवाज़ जो कि हर चीज़ में मौजूद रहते हैं। फिर ज़ुबैर आराई साहब हैं, इसके अलावा जो चैनल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आमिर बेग साहब, उनकी भी बड़ी मेहनत होती है, वाकई बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं। ज़ुबैर खान साहब हैं, एक बहुत लंबी टीम है, मैं सबका नाम लूँगा तो शायद ये ट्रांसमिशन जो है ना ये इसमें ही गुजर जाए। तो नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो जो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम हिजरत मदीना के वाले से गुफ्तगू करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहे हमारी खुशी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं माह रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात जिसने ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो पेश की जा रही हैं, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब, इसके अलावा हमारे साथ सैयद शुजा मोइन मौजूद हैं, अक़ीदत नाज साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, और कारी फैसल चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि जो हमारे साथ स्पॉन्सर्स मौजूद हैं उनमें जो है वो यूनिक मोटरसाइकिल्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा यूनिक मोटरसाइकिल्स और यूनिक बैटरीज भी, और साथ साथ अजवा कुकिंग ऑयल का हमें ताउन हासिल है, और किंग्स बिल्डर्स का, किंग्स ग्रुप का हमें ताउन हासिल है। मज़ेदार हलीम हमारे साथ मौजूद है, मज़ेदार हलीम का भी हमें ताउन हासिल है। हाजी हनीफ साहब, जिनको हम उम्र की मुबारकबाद भी दे रहे हैं, माशाल्लाह से मदीने में इस वक्त मुकीम हैं। ज़ुबैर घांगरा साहब जो हैं वो भी, उनको भी हम बहुत ज़्यादा उम्र की मुबारकबाद देंगे, माशाल्लाह वो भी इस वक्त उम्र की अदायगी जो है उसमें मसरूफ़ हैं। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, हम सबके लिए दुआ भी कीजिएगा। इसके अलावा दोहा जूलर का हमें ताउन हासिल है, और ड्रीम बाज़ार .pk का हमें ताउन हासिल है। कई स्पॉन्सर्स हैं जो कि माशाल्लाह जो है वो हमारे इस छोटे से अरसे में हमारे साथ जुड़ गए और हमारी इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में वो हमारी मदद कर रहे हैं। अब मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि हिजरत मदीना जो कि हुई, जिसका मैंने पस मंज़र बयान किया, और उसके बाद फिर जो वाक़यात हिजरत के दौरान पेश आए, तो क्या फरमाएंगे सर? ये जो हिजरत हुई, जो तकालीफ हिजरत के दौरान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, आप आज के दौर में भी अगर हम कार से सफ़र करके जाते हैं या किसी और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, तो आप सोचें कि 4-4.5 घंटे में कार से जाते में लगते हैं। तो उस ज़माने में जब रोड्स मौजूद नहीं थे, तो किस तरीके से ऊँटनी के ऊपर बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ पैदल कुछ ऊँटनी पे। अच्छा, यहाँ ये भी अभी आपको बताएंगे कि ये जो मतलब चीज़ें थी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे होते थे, और इसमें एक अहम वाक़या जो उसकी तरफ उसको भी बयान करेंगे, लेकिन पहले मुझसे आपसे जानना चाहिए क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिजरत मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या कुछ इस तरह है। ऐलान नबूवत के बाद जब मक्के के कुफ़ारों ने जुल्म व सितम की बरसात बरसाई और मक्के के अंदर जो हालात थे वो साजगार न थे, तो कुछ सहाबा इकराम जो खुश नसीब थे
انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت طلب کر کر اور مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مکے سے مدینہ جانے کی اجازت عطا فرمائی۔ چونکہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کچھ ایسا ناپاک جال تیار کیا، گویا کہ ہم عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی باتوں کی نقل اتارا کرتے تھے۔ بھلا کوئی فرش والا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے حرمتی کرے تو عرش والے کو کب گوارا ہوگا کوئی اس کے محبوب کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مشاورت کی اور آپ نے فیصلہ فرمایا بحکم الہی کہ آپ بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے، اور آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلا کر اور اپنا بستر ان کے حوالہ کیا اور فرمایا علی یہ کچھ امانتیں ہیں مسلمانوں کی، میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یہ ادا کر کے آپ بھی صبح کو مدینہ طیبہ کے لیے سفر اختیار کر لیجئے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے جہاں تلواروں کا سایہ ہے، جہاں کفار مکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کہ حضور علیہ السلام کو دیکھیں اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بستر عطا فرمایا۔ وہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بات پر لبیک کہا اور آپ کے بستر اطہر پر جلوہ گر ہوئے، اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ دشمنوں کے سائے سے نکل کر کے مجھے ان دشمنوں کے درمیان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مسلمانوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینے آ جانا تھا، تو میرا یہ ایمان پختہ ہو گیا، یقین کامل ہو گیا۔ جب حضور نے مجھے مدینہ آنے کی بشارت دے دی تو بھلا اب کون سی طاقت ہے جو مجھے مدینہ جانے سے روکے۔ بے شک بے شک۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے اور ابھی دستک دی تھی، یکا یک دروازہ کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ اب عشق، اب عقل کی جنگ چھڑتی ہے یہاں پر۔ حضور علیہ السلام رات کے پہر میں اپنے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب گھر پر پہنچتے ہیں تو ابھی اپنے قدمین شریفین ابو بکر صدیق کی دہلیز پر رکھے تھے کہ دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو انتظار تھا کہ کب سبحان یہ اللہ، گھڑی آئے گی سبحان اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہم سفر بنیں گے اور وہ ساتھ سفر کریں گے، اور کس طریقے سے یعنی یہ سفر کب ہوگا، بڑا تجسس تھا اور بڑا انتظار تھا۔ اچھا، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر فرمایا جس اپنے بستر پہ ان کو سلایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ مجھے اس رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ابتدا کی اور اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلا کر گئے، مجھے جتنی اچھی اور گہری نیند اس رات آئی شاید زندگی میں کبھی اتنی گہری نیند آئی نہیں۔ یہ ماشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، اس پہ کس کو نیند نہیں آتی، اس پر وحی اترا کرتی تھی۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی کچھ اونٹنیاں تیار کر رہے تھے لمبے سفر کے لیے۔ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ اگر آپ کو کسی لمبے سفر پہ نکلنا ہو تو پہلے اونٹنی کو تیار کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی کوہان میں اس قدر خوراک یا غذا یا چربی اس کے ہو جائے جو کہ پورے سفر میں اس کی وہ جو خوراک ہے وہ کام آتی رہے۔ اس لیے کئی مہینوں تک ایسی اونٹنیاں یا اونٹ تیار کیے جاتے تھے جن کو 400-450 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر کے سفر پہ لے جایا جائے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، یہاں پہ
ایک اور بھی آپ کو جو قصہ بتانا چاہوں گا، پھر مزید آگے بھی بڑھیں گے، مفتی صاحب سے جانیں گے۔ اب ابو جہل نے مختلف جگہوں پہ ناکے لگا دیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نکل نہ سکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ ایک ناکے سے گزرے تو اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے میں صدیق، یعنی بتایا کہ میں صدیق ہوں، اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا یہ میرے رہنما ہیں، مطلب میرے گائیڈ ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ نکل گیا اس ناکے سے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا صبح کے وقت کہ جی حضرت علی بستر پہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے جا چکے ہیں، تو تمام ناکوں پہ فوری بھاگ دوڑ کی اور جا کے ایک ایک ناکے سے پوچھا۔ اس ناکے والے نے کہا کہ یہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں، اور یہاں سے تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک مطلب دو لوگ یہاں سے گزرے تھے، ایک جو تھا وہ مسافر تھا۔ اس نے کہا دوسرا کون تھا؟ اس نے کہا جی دوسرے جو تھا اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ میرے گائیڈ، میرے رہنما ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ارے یہ ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، صدیق کا رہنما اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہ تمام واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ سے واقعات کا تذکرہ کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو مزید واقعات اور اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خصوصی نشریات جو کہ ماہ ربیع الاول کی پیش کی جا رہی ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی ہجرت مدینہ کے حوالے سے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو جب دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ عطا ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ میں کبھی تیرے اس شہر کو چھوڑ کے نہ جاتا اگر تیرا حکم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، اور چونکہ اس زمانے میں جو خانہ کعبہ کی جو کنجیاں ہوتی تھیں یا اس کے جو اس کے متولی ہوتے تھے وہ جو ہیں وہ عثمان بن طلحہ شیبی کے نام سے جانے جاتے تھے، اور عثمان بن طلحہ کو وہ بلواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیبی سے یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اب یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، مجھے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو تاکہ میں اندر کچھ دیر عبادت کر سکوں۔ عثمان بن طلحہ صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کیا ہے، میں آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا فرماتے ہیں کہ شیبی یاد رکھنا یہی جگہ ہوگی، میں بھی اسی طریقے سے ہوں گا، تم بھی اسی طرح میرے سامنے کھڑے ہوگے، لیکن اس وقت تم میرے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوگے۔ تاریخ گواہ ہے، فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ کو بلوایا گیا، اور اس وقت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ شرمسار آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تم کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اور تمہیں یاد ہے جب 10 سال قبل میں ہجرت کر رہا تھا اس وقت تم سے درخواست کی تھی کہ اس دروازے کو کھول دو، تم نے اس دروازے کو کھولنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے فوراً وہ چابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر جھکا کے پیش کی کہ میرے آقا یہ چابیاں آپ اپنے پاس رکھ لیں یا جس کو دینا چاہیں دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ چابیاں تمہارے پاس ہی رہیں گی، اور تمہاری آنے والی نسلوں تک بھی، جب تک یہ دنیا قائم ہے تمہاری نسلوں تک یہ چابیاں رہیں گی۔ آج معجزہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کا کوئی بچہ بھی، اور وہ بھی اگر وہ چابی لگائے گا خانہ کعبہ کی تو اس سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، لیکن کوئی اور شخص اگر یہ چابی لگا کے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھول سکے۔ تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر، ہجرت مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو استقبال کے لیے لوگ درختوں پہ کھڑے ہوئے پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تشریف لائیں گے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ نظر آتی ہے
تو پھر وہاں جو بچیاں چھوٹی موجود تھیں، اس زمانے میں رواج تھا کہ ڈف پہ باقاعدہ جو ہے وہ نغمے جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے. تو وجب الشکر علینا طلال بدر علینا وجب الشکر علینا، یعنی یہ جو الفاظ تھے یہ باقاعدہ یہ پڑھے گئے، یعنی سورج طلوع ہوا اور ہم پہ شکر واجب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی طرح مدینہ منورہ جو کہ یثرب کے نام سے مشہور تھا، جہاں لوگ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں سے گھرے ہوئے تھے، وہ نور کا شہر مدینہ منورہ بن گیا. کیا فرمائیں گے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی مدینہ طیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو ہر شخص کو، مردوں، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو یہ آس ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کریں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی ان کے درمیان میں آتے ہیں تو صدائیں بلند ہوتی ہیں، جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے کر آ گئے ہیں. تو الحمدللہ آج بھی یہ روش موجود ہے. جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی راتیں چل رہی ہیں تو ہر جگہ مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو یقیناً یہ انہی الفاظوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، محبوب کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. تو ہر بچہ، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہونے کے لیے تیار ہے، اور اپنی راہوں کو بچھا دیا، اپنی پلکوں کو بچھا دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آج اس جگہ کو جو بیماریوں کا شہر جانا جاتا تھا، آج حضور کے دم قدم سے اللہ اس سرزمین کو آج رہتی دنیا تک کے لیے آج شفاؤں کا مرکز بنانے جا رہا ہے، آج روشنیوں کا شہر بنانے جا رہا ہے. وہی مدینہ جو مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں یا خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ خوشیوں کا لہلہاتا ایک سمندر امنڈ رہا ہے، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر ایک خوش ہو رہا ہے. اور یقیناً وہ خوش کیوں نہ ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن اپنی اس ہجرت کا جو ہے نا سفر اختیار کرتے ہیں. اور جمعہ کا دن ہوتا ہے، روایتوں میں جمعہ کا دن بھی آیا ہے، پیر کا دن بھی آیا ہے، اتھینٹک روایت یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوتے ہیں اور مسجد قباء کی تعمیر فرماتے ہیں، اور پہلا جمعہ آپ نے جی وہیں ادا فرمایا. تو ناظرین الحمدللہ، اور پھر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر قیام کریں گے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنی اونٹنی کے اوپر چھوڑ دیا. اونٹنی بھی کسی عام شخص کی اونٹنی نہیں، قصبہ اونٹنی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے، اور وہ اتنی بصیرت رکھتی ہے کہ اسے کس گھر کے سامنے یا کس جگہ جو ہے وہ بیٹھنا ہے. اور جس جگہ وہ اونٹنی بیٹھتی ہے پھر باقاعدہ وہ زمین پوچھی جاتی ہے کہ کس کی. یہ پتہ چلتا ہے جی 2 یتیم بھائی ہیں جن کی یہ زمین ہے، وہ زمین خریدی جاتی ہے اور اس کے بعد اس پر جو ہے مسجد نبوی اور حجرے کی تعمیر شروع کی جاتی ہے. اسی طرح مدینے میں انصار جو ہیں وہ موجود تھے. ان کو مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو ایک دوسرے کا دینی بھائی بنا دیا جاتا ہے. بہرحال اس پہ بھی مزید گفتگو کریں گے، لیکن یہاں میں قاری فیصل چشتی سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، یہ دنیا جگمگانے آئے، یہ دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو
غم کے ماروں دکھیاروں کو، غم کے ماروں دکھیاروں کو سینے سے لگا دے آئے، سینے سے لگا دے آئے۔ نکھرا ہوا ہے روئے گل بابا آ گئے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی۔ آپ کے ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ علم و آگہی جو ہے، جو کوئز سیگمنٹ ہے، وہ پیش کیا جائے گا۔ کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ علم و آگہی کا 3 ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ اپنے مقابلے کا آغاز کریں، جو ہماری 3 ٹیمیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ ٹیم میں سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے گا۔ میرا نام حافظ غلام عباس قادری ہے۔ جی، آپ اپنا تعارف۔ میرا نام عبدالحسیب صدیقی ہے۔ اوکے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی اپنا تعارف کرائیے گا۔ میرا نام زبیر حامد اور ہم کراچی یونیورسٹی سے ہیں۔ میرا زبیر نام رانا حامد کراچی فرقان ہے یونیورسٹی۔ اور کراچی یونیورسٹی سے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ سے آپ دونوں؟ پبلک ایڈمنسٹریشن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، ٹیم سی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹیم سی اپنا تعارف کرائیے گا۔ میرا نام ریان سعیدی ہے۔ اوکے اور میرا نام محمد حمزہ قادری ہے۔ اوکے، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں 2 راؤنڈز ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 3 چوائسیز دی جائیں گی، دوسرے راؤنڈ میں چوائسیز نہیں دی جائیں گی۔ جو پہلے راؤنڈ میں 2 ٹیمیں زیادہ اسکور کریں گی وہ جائیں گی سیکنڈ راؤنڈ میں، اور اس کے بعد پھر فائنل راؤنڈ 2 ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، لیکن ٹوٹل اسکور کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں راؤنڈز کے ملا کے۔ تو ٹیم اے سے جو آج کا ہمارا مقابلہ ہے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ٹیم آپ تیار ہیں؟ جی۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ مدینہ شریف کے نواح میں کون سی بستیاں آباد تھیں؟ ٹھیک ہے جی، میں آپ کو نام بتاتا ہوں، قبا اور عالیہ، قبا اور غالیہ، یا غالیہ اور مندرج۔ جی، نمبر 1 قبا اور نمبر عالیہ۔ 1 قبا اور عالیہ۔ میں جواب درست مانتا ہوں، بالکل درست جواب ہے قبا اور عالیہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ قبا مدینے سے کتنے میل دور ہے؟ 1 میل، 2 میل یا 3 میل؟ جی آپ سے ہی سوال ہے۔ کیا دوبارہ کریے گا؟ قبا جو ہے، جی، قبا کی بستی مدینے سے کتنے میل کی مسافت پر ہے؟ 1 میل، 2 میل یا 3 میل؟ پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، نہیں جواب دیں گے تو آپ سے جواب لے لیں گے۔ ٹیم بی سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے بہت پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس لگ رہے ہیں مجھے۔ جی نہیں پتا آپ کو؟ 2 میل۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے۔ جی آپ بتائیے گا، مائک میں بتائیے گا۔ 3 میل۔ 3 میل بالکل، ٹیم بھی بالکل جواب درست ہے، لیکن آپ کو اس کے پوائنٹس تو نہیں دی جا سکتے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس بات کا میں خیال رکھوں گا، اس لیے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تھینک یو۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے میرے بھائی کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان جو ہیں وہ کون صحابی تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خواد بن خیبر، یا حضرت زید بن سہیل؟ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان کون صحابی تھے؟ دوبارہ سے بتائیے گا آپشن۔ جی میں آپشن آپ کو دیتا ہوں، حضرت کلثوم ابن الہدم، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خواد بن خبیر، یا حضرت زید بن سہیل؟ نمبر 1۔ نمبر 1 بالکل درست جواب ہے، حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہوتا ہے، اور یوں آپ نے 3 میں سے 2 سوالوں کو درست جواب دیے ہیں۔ ٹیم میں اب ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی آپ تیار ہیں؟ یس۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ اہل بیت کی آمد مدینہ جو ہے ہجرت کے کتنے عرصے بعد ہوئی تھی؟ اہل بیت کی 4 ماہ، 6 ماہ یا 7 ماہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، لیکن اہل بیت کی آمد بعد میں ہوئی، اور یہ کتنے عرصے بعد ہوئی تھی؟ 4 ماہ، 6 ماہ یا 7 ماہ؟
4 माह। मुझे अफसोस है, जवाब गलत है। सही जवाब है 7 माह। ठीक है जी। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद किस गैर अरबी ने इस्लाम कबूल किया था? किस गैर अरबी शख्स ने? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला नजफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत एहसान राज़ी हमदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? ऑप्शन दोबारा रिपीट करिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला नजफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत एहसान राज़ी हमदानी? हज़रत सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी सवाल की जानिब। तीसरा और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हज़रत उस्मान गनी का किस शय का कारोबार था जो उन्होंने शुरू किया था, यानी मदीने आके? कपड़े का, खजूरों का, या सत्तुओं का? सोच के जवाब दीजिएगा। मदीने में आके किस चीज़ का कारोबार शुरू किया, जिस चीज़ के लिए मदीना मशहूर है? इनके खजूरों के बाग थे। खजूरों का बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यूं दो सवालों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। टीम बी ने 20 पॉइंट्स आपके भी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं टीम सी की जानिब। टीम सी, आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे है कि मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा की कुल तादाद कितनी थी? 60, 70 या 80? मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है 80। दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा अजान के अल्फाज हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस सहाबी ने सिखलाए थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? किस सहाबी ने अजान के अल्फाज जो हैं वो सिखाए थे हज़रत बिलाल? ऑप्शंस हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। सही जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आपसे तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा हज़रत बिलाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर किस सहाबी ने उमैया बिन खलफ से ख़रीद कर आज़ाद किया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और नाज़रीन, यूँ फर्स्ट जो हमारा राउंड है वो अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। पहले राउंड के अख्तिताम के बाद ये फ़ैसला होता है कि टीम ए और टीम बी, चूँकि दोनों ने 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं, इसलिए वो जाएंगी हमारे फाइनल राउंड में। टीम सी में अफसोस है, आप जो है ना वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। बहरहाल टीम ए की जाने बढ़ते हैं। टीम ए, आप तैयार हैं? जी। टीम ए, आपसे मेरा पहला सवाल है, मुझे बताइएगा इस्लामी तारीख़ की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? जी, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दूसरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा मस्जिद कुबा को कुरान पाक में किस नाम से पुकारा गया है? जी, ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड राउंड में ऑप्शन नहीं होगी। मस्जिद कुबा को कुरान पाक में किस नाम से पुकारा गया है? मुझे अफसोस है, आप जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें मैं आपसे जवाब ले सकता हूँ। टीम भी आप बता सकते हैं? अगर बताएंगे तो आपके पॉइंट्स इसमें काउंट हो जाएंगे। नो, नहीं, चलें, सही जवाब है मस्जिद तकवा के नाम से पुकारा गया है। तीसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने हिजरत मदीना का सफ़र किस चीज़ पर किया था? हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने ऊँटनी पर। मुझे अफसोस है, जवाब गलत होता है। और सही जवाब ये है कि पैदल सफ़र किया था। अब हम बढ़ते हैं हमारी जो टीम बी है उसकी जानिब। टीम बी, आप तैयार हैं? यस। आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा, मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख़ को दाखिल हुए थे? आपने ये बताना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में किस तारीख़ को दाखिल हुए थे, या अगर महीना भी बता देंगे तो तब भी मैं दुरुस्त मान लूँगा। महीना भी बता देंगे तो मैं मान लूँगा। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपका जवाब दुरुस्त होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी
سوال کی جانب مجھے بتائیے گا مدینہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مدینہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مدینہ آپ ہیں؟ عربی بالکل درست جواب ہے جی، صحیح جواب دیا آپ نے، عربی کا لفظ ہے۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ اس لفظ مدینہ کے کیا معنی ہیں؟ مدینۃ النبی، مدینۃ العلم اور مدینہ منورہ، کیا معنی نکلتے ہیں مدینہ کے؟ پاک جگہ، صاف پاک جگہ نہیں، آسان سوال کر رہا ہوں بہت۔ اب میں نے اتنا آپ سے کہہ دیا مدینۃ العلم، مدینۃ النبی، مدینہ منورہ، کیا معنی نکلتے ہیں مدینے کے؟ مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے پائے۔ چلیں آپ ویسے بھی آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں تو آپ ونر ٹیم ہے ہماری اس کی، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ مدینے کا مطلب ہے شہر۔ چلیں بہرحال بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے آج کی جو ونر ٹیم ہے وہ ہے یہ ٹیم بی۔ ٹیم بی آپ کو اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے اور یونیک کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اچھا ایک گفٹ آپ کو اور دیا جائے گا۔ ٹیم اے چونکہ آپ رنرز اپ ہیں، آپ کو اجوا کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، اور یہ دوحہ جولرز کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے کیونکہ ہماری وننگ ٹیم کو دیا جا رہا ہے۔ دوحہ جولرز جو جن کا ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے، اس کے علاوہ مزیدار حلیم بھی ہمارے ساتھ ہیں، کنگز گروپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈریم بازار .pk بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام ہمارے اسپانسرز ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے علم و آگہی کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد راؤ کرامت ثناگر صاحب جو ہیں وہ پیش کریں گے بزم ثناگر۔ کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے کے سیگمنٹ بزم ثناگر کا، اور میں ہوں راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کہ میں آج کے امیدواران کی جانب چلوں، میں ججز کا جو پینل ہے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان استاذ النعت خواں سینئر ثنا خوان رسول معین قادری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں معین قادری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مالک کا بہت بہت خوش آمدید، بڑی نوازش۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، قاری فیصل چشتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سینئر ثنا خوان رسول، مختلف چینلز پر آپ انہیں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، سید شجاع معین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کے امیدواران کی جانب۔ آج کے جو پہلے امیدوار ہیں ان کا نام ہے ریان سعیدی۔ جی ریان سعیدی شروع کیجیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میری ندامت ہے، گناہ گار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ بے قرار تھا،
میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ریان سعیدی. اور اب چلتے ہیں آج کے دوسرے امیدوار کی جانب جن کا نام ہے حمزہ قادری. جی حمزہ قادری. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ حمزہ قادری. اور اب میں ملتمس ہوں حافظ سید فرحان صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام سنائیں. تو سوالی واہ 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 کیا بات. سوالی نہیں آیا میں تو سرکار کے دربار سے خالی نہیں آیا پہنچا تو سوالی تھا. سبحان اللہ. اور ایک بار بلا لے مجھ کو آقا پھر سے مدینے کیونکہ میں چوم کے روزے کی جالی نہیں آیا پہنچا تو سوال. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حافظ سید فرحان صاحب. ماشاءاللہ آپ کی اللہ نے آپ کو قوت بینائی سے تو محروم رکھا لیکن بہت ہی خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلتے ہیں استاذ النعت خواں معین قادری صاحب کی جانب. کیا کہنا چاہیں گے آج کے تینوں پارٹیسپیٹ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ریان نے جو پڑھا ہے ماشاءاللہ انتخاب کلام ان کا بہت اچھا ماشاءاللہ. اور انترم میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ہی کنٹرول کے ساتھ انہوں نے کہا اور اوور آل انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہتر پڑھا. اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارے ہیں حمزہ قادری. حمزہ نے بہت زیادہ ٹیمپو کو تیز کر کے پڑھا ہے جبکہ مقابلے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ
बहुत ही स्लो करके और इत्मीनान से उसको पढ़ें तो ज़्यादा और अच्छा मज़ा आता है, सुनने का भी और पढ़ने का भी। हालांकि मुझे यकीन है कि आप इससे भी अच्छा पढ़ सकते थे, तैयारी और अच्छी होती तो और ज़्यादा अच्छा पढ़ते माशाल्लाह। और हमारे सैयद साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा। दूसरी बात ये कि कंपोजिशन इतनी मुश्किल है ये जो इन्होंने पढ़ा है ना, और बड़े कंट्रोल के साथ, यानी अस्थाई भी इतने अच्छे अंदाज से कही और अंतरे को भी बहुत अच्छा निभाया माशाल्लाह हाफिज साहब ने माशाल्लाह। क्या बात है। तो मोइन साहब, आपकी नज़र में आज का विनर कौन है और सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? मेरी नज़र में या मेरी राय अगर देखते हैं तो, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ों को देखा जाता है मुकाबले में, आप ये देखते हैं कि साहब स्टार्ट कैसे किया है, तलफ़ुज़ की अदाई क्या है, एंड कलाम इंतखाब क्या है, ये सारी बातें हैं। आवाज़ का उतार चढ़ाव, रेंज इनकी कैसी है, कहाँ तक है, आवाज़ पे इनका बड़ा कंट्रोल था ख़ास हाफिज़ साहब का। तो मैं पहला नंबर हाफिज़ साहब को दूंगा, एंड सेकंड जो नंबर है रैयान को मैं दूंगा, और थर्ड नंबर मैं हमजा को दूंगा। ठीक है, ये तो आ गई मोइन कादरी साहब की राय। अब बाकी दो जजेस की जानिब चलते हैं। जी जी बिल्कुल। जी कारी साहब। जी माशाल्लाह, आज तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया है। हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने हुजूर मेरी तो सारी बहार से है कलाम पेश किया, अच्छा पेश किया, बस थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता तो ज़्यादा बेहतर था। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिश की। सेकंड जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं हमज़ा कादरी भाई ने कलाम आला हज़रत माशाल्लाह अच्छी चॉइस आपने ली, लेकिन कलाम जो है वो चलत में महफ़िलों वाला जो है वो आपने पेश किया है। कोशिश करें कि मुकाबले के अंदर जो है वो जिसमें कोई सुर लय और इन सारी चीज़ों का जिसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें, उस तरह के कलाम को आप जो है वो चूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जो हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं इन्होंने जो कलाम चूज़ किया मुकाबले के हिसाब से ही चूज़ किया, माशाल्लाह पढ़ा भी बहुत अच्छा, और मज़ीद थोड़ा सा अगर ठहराव के साथ और इसके अंदर मज़ीद जो है वो बेहतरी आ सकती है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इस कलाम को मज़ीद आप जो है वो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में आज के जो पहले विनर हैं वो तीसरे पार्टिसिपेंट हैं हाफिज सैयद फरहान साहब। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, 2 वोट आ गए, यानी कि इन्होंने अपनी सीट विनर की जो है पक्की कर ली है। बिल्कुल ऐसा ही, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। सेकंड जो है वो मैं जो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं रैयान सईदी, आपके भी 2 वोट पक्के हो गए। आप सेकंड पोजीशन आप बरकरार है आपकी, और थर्ड पोजीशन पर है हमज़ा कादरी। चलते हैं सैयद शुजा मोइन साहब की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट रैयान ने जो पढ़ा, इसमें एक चीज़ मैंने नोट करी कि इनकी आवाज़ नाक में ज़्यादा जा रही थी, ठीक है ना। बाकी तो कलाम इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, ये थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि सीने से पढ़ें तो और ख़ूबसूरत पढ़ सकते हैं। अच्छा, आज इस्तेमाल जो है ना वो इस तरह हुआ है कि ये जो रैयान ने उन्होंने जो है वो थोड़ी नाक में आवाज़ लेके गए, और इनकी बेस अच्छी है। सेकंड इन्होंने गले से पढ़ा, ठीक है ना। हमज़ा मेरे ख्याल है, हमज़ा नाम है ना इनका। जी, सेकंड वाले हमज़ा हैं, पहले वाले रैयान से। तो मैं मून भाई से मुत्तफ़िक़ हूँ कि इन्होंने जो ठहराव जो चाहिए मुकाबले का जो है ना वो क्वालिटी कुछ और होती है। ठीक है ना। मुत्तफ़िक़ के तौर पे आज के विनर जो हैं हाफिज सैयद फरहान साहब है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके साथ मज़ेदार हलीम के गिफ्ट हम पर जाएंगे। और सेकंड नंबर पे कौन है जजिस का फैसला? रैयान। माशाल्लाह आप सेकंड पोजीशन पर आए, ये यूनिक बाइक की जानिब से गिफ्ट हम पर आपके साथ जाएंगे, और आप थर्ड पोजीशन पर आए। मोइन भाई मैं कहता हूँ कोई हारता नहीं है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। और क्या कहना चाहेंगे मुकाबले के बारे में आप हमारे? मुकाबले के बारे में ये कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है फ़रोग़ नात के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का, आपका शुक्रिया माशाल्लाह, आपने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ जुमला जो अराकीन अमला यहाँ मौजूद है तमाम ही को मुबारकबाद पेश करूँगा खैर मुबारक कि उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया फ़रोग़ नात के हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि ये असल हमारा मकसद क्या होता है, मुकाबला नात के दिलों में हुब्बे रसूल उजागर हो। वाह वाह वाह, ये मकसद होता है। तो वो आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई माशाल्लाह कि नया नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा है जिनको हम सुन रहे हैं माशाल्लाह। ये मोइन भाई वो हीरे हैं जो कि नात के समंदर में गोता लगाने के बाद ढूंढ के निकाले। ये यहाँ पर 3 नजर आ रहे हैं,
لیکن یہ 300 میں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. کیا بات ہے، بالکل بالکل بڑے مراحل ہیں، اس کے بعد آپ سامنے آتے ہیں. جی بالکل، ایسے نگینے ماشاءاللہ. بالکل، بہت اور شکریہ. مستقبل کے معمار ہیں یہ، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑے ثنا خواں بنے، ہماری دعا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، بریک پہ جانے سے قبل معین قادری صاحب کی خوبصورت آواز میں شامل کرتے ہیں کلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں، بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. لاگے نہ جیا، لاگے نہ جیا سنسار میں، بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. میرے سوئے بھاگ جگاؤ، مجھ کو اپنے در پہ بلاؤ. بیٹھا ہوں کب سے، میں بیٹھا ہوں کب سے انتظار میں، بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا،